اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المستمعین الکرام۔ آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے جو بیان ہے نبی علیہ السلام کی مرض الموت کا، اور اس مرض کا جس کا آغاز ہوا نبی علیہ السلام نے وفات پائی، لیکن یہ ضروری ہے کہ حج سے واپس مدینے پہنچنے پر نبی علیہ السلام نے ذی الحجہ کا مہینہ بھی گزارا، کہاں کسی جگہ میں بھی لشکر کشی نہیں کی، اور محرم بھی گزارا، اور سفر بھی گزارا۔ کوئی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حج سے جہاں پر انہوں نے حج میں خطبہ دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، وہ جو آیات نازل ہوگی پہلے ہم بیان کیے ہیں، اس کے بعد نبی علیہ السلام 83 دن زندہ رہے۔ اس کے بعد جو انہوں نے حج کیا، حج الوداع، اور یہ آیات بھی نازل ہو گئی، تو اس کے حساب سے 83 دن کہتے ہیں کہ بعد میں وفات پا گئے۔ وفات پایا، بیمار ہو گئے، تو کوئی کہتا ہے کہ نہیں، یہ 12 ربیع الثانی کو وفات ہوئے، تو اگر ایسے گنا جائے تو بہت مہینے ہوتے ہیں، کیونکہ ذی الحجہ کے بعد محرم ہوتا ہے، پھر صفر ہوتا ہے، پھر ربیع الاول شروع ہوتا ہے، پھر ربیع الثانی، تو یہ تو زیادہ مہینے ہو گئے۔ اب ان دونوں میں سے کوئی بھی قول صحیح تو ہوگی، یا 83 دن جو بہت سارے حدیث ہیں، یا یہ تو تقریباً کچھ 18 تاریخ 19 20 22 کو سے پہلے پہنچ گئے تھے ذی الحجہ سے، 10 دن یہ گنو، اور محرم 1 اور صفر 2، ربیع الاول 3 اور ربیع الثانی وہ 12 دن، اور 10 دن 22 دن، تو 3 مہینے 22-25 دن بنتے ہیں۔ یہ تو 83 دن سے بہت زیادہ ہو گئے۔ ابھی اعلیٰ علم جو بھی ہو، نبی علیہ السلام وفات کر گئے ہیں اسی سال میں۔ ابھی ہم جو اس کے تحقیق کریں گے تو بہت ٹائم مانگتا ہے اس کی، اور کر بھی تو کیا کر سکتے ہیں، وفات تو پا گئے ہیں اسی سال میں، چاہے 3 مہینے بعد ہو یا 83 دن بعد ہو یا
3 مہینے 20 دن بعد ہو، بات تقریباً ہمارے لیے برابر ہی ہے۔ یہاں پر کچھ آیات نازل ہو گئے تھے پہلے، جس میں رب العالمین نے فرمایا نبی علیہ السلام کے بارے میں، وہ آیات یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، بے شک اے نبی اللہ آپ بھی مرنے والے ہیں، اور یہ لوگ بھی جو آپ کے خلاف کھڑے ہیں یہ بھی مرنے والے ہیں۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَبُّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، پھر تم لوگ وہاں جھگڑا کریں گے قیامت کے دن۔ لیکن یہ آیات پہلے نازل ہوئے تھے قرآن کریم میں پہلے سے، مطلب ہے کہ سب کو مرنا ہی ہے۔ نبی علیہ السلام کو بھی رب العالمین نے اپنے ٹائم پر، اسی کی مرضی، اپنے ٹائم پر وہ بلایا۔ پھر دوسرا آیات بھی ہے یہاں جو کوٹ کیا ہوا ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مَّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کوئی بشر ہم نے نہیں پیدا کیا ہے ساری عمر زندہ ہونے کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ تو اگر آپ وفات پا بھی گئے تو یہ بھی مریں گے، یہ کون سے ہمیشہ رہنے والے؟ اب دیکھو وہاں سے یہ 14 ہجری بھی چلا پاس ہو گیا اور ہم آگے داخل ہو رہے ہیں۔ وہ لوگ کہیں کہیں صدیاں پہلے ہی جو اس ٹائم میں نہیں مانتے تھے، اسلام کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے اور فتنے کھڑے کرتے تھے، وہ ایک بھی نہیں، سب صاف ہو گئے۔ ان کے بعد آنے والے کتنے دفعہ، 14 دفعہ گن لو، وہ سب جا چکے ہیں۔ دیکھو کتنے لوگ اس کے بعد گئے۔ تو رب العالمین نے کہا ہے کہ ہم نے کسی بشر کو ہمیشہ رہنے کے لیے زندہ نہیں پیدا کیا۔ تو اگر آپ وفات پا گئے تو یہ کیا ہمیشہ رہنے والے؟ پھر فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بلا بڑے بڑے نبی علیہ السلام سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، معزز تھے، ان کے قوموں کو آئے تھے، اور ہمارے نبی علیہ السلام تو پورے وہاں سے جہاں سے جس ٹائم میں یہ مبعوث ہوئے آخرت قیامت تک ہی رسول ہے، چاہے وہ فوت ہو گیا ہو، اس کا سنت، اس پر جو کتاب نازل کیا گیا ہے یہ قیامت تک ہے۔ خاتم النبی ہے۔ خاتم النبیین اس لیے ہے کہ دوسرا نبی آنے والا نہیں، کتاب آنے والا نہیں ہے قیامت تک، چاہے یہود ہو، نصارہ ہو، بوتیس ہو، کمیونسٹ ہو، مجوسی ہو، سب کو اس امت ہی سے، نبی علیہ السلام کی امت سے گنا جائے گا، کیونکہ سب اس کی امت میں، اور سب شریعتیں اور سب دینیں یہ سب اس کے سامنے ختم ہو چکے ہیں۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت باقی ہے، اس کے رسالت تک قیامت باقی۔ اور
اس کا دین باقی ہے۔ تو پھر رب العالمین نے کہا وَلَا نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ الْفِتْنَةِ، ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے فتنے شر اور خیر سے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور آپ لوگوں کو ہماری طرف آنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم لوگوں کو قیامت کے دن پورے پورے اجر دیے جائیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کے آگ سے بچ گیا، بچایا گیا اور داخل جنت ہوا، بے شک وہ کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کا زندگی رب کریم کہتا ہے کہ دھوکے کی زندگی ہے، یہ رکنے والی نہیں ہے، یہ جانے والی ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ رَسُولٌ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، اگر یہ اس کی موت ہو جائے، وفات ہو جائے یا قتل ہو جائے تو تم لوگ واپس مگو اس دین سے۔ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو پھر گم گیا دین سے، فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد وَسَيَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے شاکرین کو اچھے بدلے دے گی۔ تو نبی علیہ السلام حج سے واپس آئے، مدینہ میں قیام ہوئی، 1 مہینہ 2 مہینہ اور کچھ بھی ہوا، صرف ایک لشکر جہاں پر نبی علیہ السلام کی فوت بھی ہو گئی، اسامہ بن زید کے لیے تیار کیا گیا تھا، جہاں کسی غزوے پر بھیجنے کے لیے جھنڈا چڑھا ہوا تھا، جو نبی علیہ السلام کی بیماری کی تکلیف شروع ہو گئی، اور یہ بعد میں فیصل نہیں ہو سکا کہ وہ 6 تاریخ میں آئیں گے کہ وہ کون سے غزوے میں پھر جا کر کے وہاں پر کس جگہ میں جہاد کے لیے نکلے۔ نبی علیہ السلام کی جب بیماری شروع ہوئی، بیماری کیا تھی؟ سر میں درد ہونے لگا اور آہستہ آہستہ زیادہ ہوتے گیا۔ نبی علیہ السلام آدھی رات کو مرقدہ باقی کی طرف چلے گئے اور ان کے بخشش طلب کی ان کے لیے، پھر اپنے اہل کے پاس واپس آ گئے۔ جب صبح ہوئی تو اس روز آپ کو درد کی ابتدا ہو گئی، تکلیف ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے حکم ملا کہ آپ مرقدہ بقیع میں جا کر کے ان کے لیے بخشش کی دعا کرو، لہذا وہ چلے گئے، واپس آ گئے تو صبح ان کو یہ درد کی تکلیف ہوئی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عبداللہ بن جعفر عن عبید بن جبیر مولا الحکم عن عبداللہ بن عمرو بن العاص عن ابی محب
مولا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بیان کیا ہے۔ محب یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پہرا دیتا تھا رات کو، یا کچھ ضرورت ہوتی تھی وہاں گھر کے لیے سامان کا طلب ہوتی تھی، ان کے لیے مقرر ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ محب نے مجھ سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب شب کو مجھے اٹھایا اور فرمایا، اے ابو محب، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بقی کے مدفون کے لیے بخشش طلب کروں، تم میرے ساتھ چلو۔ پس میں آپ کے ساتھ چل پڑا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جب آپ ان دونوں کے درمیان کھڑے ہو گئے، آپ ان کے درمیان جب کھڑے ہو گئے مرکدہ میں جا کر کے مقبرہ میں، تو آپ نے فرمایا، اے اہل قبرستان، تم پر سلامتی ہو، تم جس حالت میں ہو اور لوگ جس حالت میں ہوں گے وہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے۔ فتنے شب تاریک کی طرح ٹکڑوں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں، اور ایک فتنے سے جو دوسرا آنے والا فتنہ ہے وہ بدتر ہوتا ہے۔ پھر ان کے لیے بخشش مانگی اور واپس آ گئے ہم دونوں، تو صبح ان کو تکلیف ہوا۔ باقی سے واپس آئے تو آپ نے مجھے سر میں درد میں مبتلا پایا۔ ام المومنین کہتا ہے، بیان کرتا ہے کہ یہ جب وہاں گئے تو اس وقت میں میرے بھی سر میں صبح درد تھا اور سخت درد تھا، اور میں کہہ رہی تھی ہائے میرے سر میں، تو آپ نے فرمایا، قسم باللہ اے عائشہ، مجھے بھی سر درد کی شکایت ہے اور جو تکلیف تمہیں مجھے بھی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام، امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ابن اسحاق بن بشیر نے ہم سے بیان کیا کہ شعیب بن بحوالہ ابو حمزہ ہم سے بیان کیا کہ مجھ سے میرے باپ نے زہری سے بیان کیا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن کعب بن مالک انصاری نے مجھے بتایا، اور کعب بن مالک ان 3 آدمیوں میں سے ہے جن کی توبہ قبول ہوئی تھی، کہ عبداللہ بن عباس نے انہیں بتایا کہ علی اس درد میں جس میں آپ کی وفات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر نکلے، تو لوگوں نے پوچھا، اے ابو الحسن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صبح کی؟ آپ نے کہا اپنی اچھی حالت میں کی۔ تو عباس بن عبد المطلب نے علی کا، سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، قسم اللہ کی، تم 3 دن کے بعد لاٹھی کے غلام ہوگا، اور قسم باللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، اور آپ اس درد سے عنقریب فوت ہو جائیں گے، اور موت کے وقت بنی عبد المطلب کے چہروں کو پہچان لیتا ہوں۔ ہماری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے اور آپ سے دریافت کیجئے کہ امر کن لوگوں میں ہوگا جو حکم کریں گے، اگر وہ ہم میں ہو تو ہمیں وہ معلوم ہو جائے گا، اور اگر ہمارے غیروں میں ہو تو وہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا، بس ہمیں وصیت کیجئے۔ علی نے کہا، اللہ کی قسم، اگر ہم نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور آپ نے ہمیں اس سے روک دیا تو لوگ آپ کے بعد ہمیں یہ نہیں دیں گے۔
بخاری سے یہ روایت۔ عباس نے کہا کہ علی کو کہا، یہ اس کے بھتیجے تھے، کہ دیکھو آپ یوں کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آئیے کہ آپ کے وفات خلیفہ کون بنے گا، حاکم کون بنے گا، ہمیں وصیت کیجیے۔ تو سیدنا علی نے کہا کہ اگر ہم نے یہ بات کر دی اور انہوں نے ہمارے خلاف دوسرے آدمی کو بارے میں کہا تو ساری عمر ہم اس میں سے باہر ہو جائیں گے، لہٰذا یہ پوچھنا ہمیں نہیں چاہیے۔ اور جو یہاں پر خرافات والوں نے انبار لگائے ہیں، خرافات اور اشرار لوگوں نے، یہ بالکل بے بنیاد ہے اور ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اور وقت کا بیان ہے کہ مجھے فروتہ بن زید بن توس نے عن عائشہ بن سعد عن ام زرع عن ام المومنین ام سلمہ بیان کیا ہے۔ وہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر کپڑے کی ایک دیجی سی باندھے باہر آئے، اور جب ممبر پر ٹک کر بیٹھ گئے تو لوگوں نے ممبر کو گھیر لیا، تو اپنے اس ذات کی کہا کہ اس ذات کی قسم جس کی قبضہ میں میری جان ہے، قیامت کو میں خود پر کھڑا ہوں گا، اور پھر اپنے تشہد کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو بات کی وہ یہ تھی کہ اپنے شہدائے احد کے لیے بخشش طلب کی۔ پھر فرمایا اللہ کے ایک بندے کو دنیا کے درمیان اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کے درمیان اختیار دیا گیا، تو بندے نے جو اللہ کے پاس ہے اسے پسند کیا۔ مطلب ہے نبی علیہ السلام کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں یا اللہ کے پاس چلے جانے کا وقت خوش ہے، تو انہوں نے پسند کیا رب العالمین سے ملنے کے لیے۔ اور اس بندے کو اختیار دیا گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ ابو بکر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر جانتے تھے، جو بہتر جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہنے لگے آہستہ اور بروقار رہو۔ امام احمد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا اور یہی کہا کہ بندے کو اختیار دیا گیا زندہ رہنے کے لیے، اللہ کے پاس جانے کے لیے، تو انہوں نے رب العالمین کے پاس ملنے کے لیے اس کو بہتر سمجھا، اور یہ بھی کہا نبی علیہ السلام ہی تھے، اور حضرت ابو بکر آپ کو ہم سے بہتر سمجھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر نے اپنے صحبت اور مال سے سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے بھلائی کی۔ نبی علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صفت بیان کی کہ اس نے میری دوستی اور مال میں سے سب سے بڑھ کر میرے ساتھ بھلائی کی ہے، اور اگر میں اپنے رب کے سوا کسی اور کو دوست بنانے والا ہوتا تو میں حضرت ابو بکر کو دوست بناتا۔ یہ دیکھو یہ کلام جو حدیث آ رہی ہے، اور لیکن اسلام دوستی اور محبت رہے گی، اور ابو بکر کے دروازے کے سوا مسجد کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے۔ اب دیکھو
ابو بکر کی فضیلت کہ کچھ اشرار لوگ اس پر نالت بیچتے ہیں، نعوذ باللہ. اور یہ حدیث دیکھو، یہ کیسے کیا منہ دکھائیں گے قیامت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے زیادہ جو میرے ساتھ نبھایا ہر حال میں ابو بکر صدیق نے نبھایا، مال سے بھی اور جان سے بھی. اور اگر میں دوست بناتا اس دنیا میں اللہ کے سوا تو ابو بکر کو دوست بناتا. میں کہتا تھا کہ میرا دوست ابو بکر ہی ہے، میرا مولا ابو بکر ہی ہے، لیکن چونکہ رب العالمین میرا دوست ہے اور وہ سب سے بہتر اور بڑا دوست ہے، تو اس کے سامنے ایسا اقرار میں کر نہیں سکتا ہوں. ورنہ اور یہ کہ اسلام دوستی اور محبت اس کے ساتھ رہے گی. پھر انہوں نے حکم دیا کہ مسجد کے جو دروازے مسجد کی طرف کھولے ہیں، بہت سے اصحاب کرام کی دروازے مسجد کی طرف کھولے تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بھی کھولا تھا، وہ بھی بند کر دیا گیا. خرافات کو کہ خرافات والوں سے پوچھے کہ یہ حدیث کیا غلط ہے، اس کا دروازہ بھی بند کیا اور کہا کہ سوائے ابو بکر کے مسجد میں آنے والے سب دروازوں کو بند کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات پانے سے 5 روز قبل فرماتے سنا کہ تم میں سے میرے بھائی اور دوست بھی ہے، اور میں ہر دوست کی دوستی سے برات کا اظہار کرتا ہوں. اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو دوست بنانے والا ہوتا تو ابو بکر کو دوست بناتا. اور بلا شبہ میرا رب نے مجھے ابراہیم علیہ السلام کی طرح دوست بنایا ہے. اور تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور سر خاک قبور کو سجدگاہ بنا دیتے، بس تم قبور کو سجدگاہ نہ بناؤ. نبی علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے سے پہلے جو امت تھے اس میں کوئی صالح آدمی مر جاتا تھا یا ان میں رسول اس وقت کا فوت ہو جاتا تو اس کو قبور کا جو قبر بنایا جاتا اس کو سجدہ گاہ بنا لیتے، سجدے کرتے تھے. اور آپ ایسا نہیں کرو، اس سے منع کیا. نبی علیہ السلام نے قبروں کو سجدہ کرنے سے یا وہاں جا کر کے بیٹھ کے اس کے سامنے بیٹھ کر کے دعائیں مانگنا اور نوافل پڑھنا، یہ بری طرح منع کیا ہوا ہے اور سخت منع کیا ہے اور ان پر لعنت بھیجا ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں یہ پرستگاہ میں یا جہاں پر کوئی اولیاء بولتا ہے یہ فلانا والی ہے یہ ڈنکانا والی ہے، وہاں پر باقاعدگی سے ایسے خرافات والے لوگ پیدا ہوئے ہیں، قوالیاں کرتے ہیں، تماشے کرتے ہیں، ہوں ہاں کرتے ہیں، چیخے مارتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ناچتے ہیں. مسلمان غیر مسلم تو ایسا نہیں کرتے، مسلمان یہ کام کرتے ہیں جس سے نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا، منع کیا ہوا ہے، لعنت بھیجا ہے جن پر. انشاءاللہ باقی بیان کل ہوگی باذن اللہ. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.